بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، چند گزارشات کرونا وائرس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ انسانوں کی معلوم تاریخ جو ہمارے پاس ہے وہ 10,000 سال ہے۔ اس سے پیچھے بلیک ہول ہے، کچھ پتہ نہیں کہ انسان تھے، کیسے رہتے تھے، کیا ان پہ آفتیں اترتی تھی، لیکن جو تاریخ کے ریکارڈ میں ہمارے پاس انسانوں کا تاریخ معلوم ہے وہ 10,000 سال کی ہے۔ بلا خوف تردید یہ بات عرض کی جا سکتی ہے کہ انسانوں کی 10,000 سالہ معلوم تاریخ میں اتنا پھیلاؤ پہ اب مبنی عذاب کبھی نہیں ہے جتنا کرونا کے روپ میں ہے۔ علاقائی عذاب ہوتے تھے، ملکوں کے عذاب ہوتے تھے، بر اعظمی عذاب ہوتے تھے، لیکن یہ واحد عذاب ہے جس کا شکار 6 بر اعظم میں بسنے والے 7 کروڑ اور 250 ملک ہو گئے ہیں۔ کوئی طبی اعتبار سے متاثر ہوا ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے ہوا ہے، کوئی ذہنی اعتبار سے ہوا ہے، کوئی نفسیاتی اعتبار سے ہوا ہے، کوئی معاشی اعتبار سے ہوا ہے، کوئی سیاسی اعتبار سے ہوا ہے۔ مختلف حوالوں سے میرا نہیں گمان کہ جہاں تک میڈیا کے اپروچ ہے اور انسان کائنات کی حقیقتوں سے آگاہ ہے، شاید کوئی اولاد آدم میں سے ایسا ہو جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کرونا کے وائرس سے متاثر نہ ہو، اور ورلڈ وائڈ قسم کی۔ اچھا، جب یہ ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اور عذاب جتنا زیادہ ہو اس کے پس منظر میں جرم اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی پہ دفعہ 302 لگتی ہے، تو جب دفعہ 302 لگے گی تو اس کی سزائے عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی، تو اس کے پس منظر میں دفعہ لگانے والا پیچھے دیکھے گا کہ جرم کی نوعیت پہ زیادہ ہوگی۔ وہ عذاب جو اللہ نے بھیجا اور جس میں امیر، غریب، تاجر، کاشتکار، شہری، دیہاتی، مسلم، غیر مسلم، عرب، عجم، غریب ممالک، امیر ممالک، گرم ممالک، ٹھنڈے ممالک، متمدن ممالک، غیر متمدن ممالک، تیسری دنیا ممالک، فرسٹ ایڈ، یہ سارے جو متاثر ہوئے، امریکہ کی اسٹیٹ ہے، اٹلی کی اسٹیٹ ہے، رشیا ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، ارجنٹائن، یہ سارے متاثر ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عذاب اتنا بڑا ہے تو یقیناً اس کے پس منظر میں بننے والے انسان کا جرم بھی اتنا بڑا ہوگا۔ چھوٹے جرم پہ زیادہ سزا یہ قدرت انسانوں سے پسند نہیں کرتی۔ اگر جرم 1 تھپڑ کا ہے اور 10 تھپڑ مارے جائیں تو شریعت تھپڑ مارنے والے کو سزا دینے کا اعلان کرتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ ملازم ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں کام کاج کے حوالے سے، میں سزا دیتا ہوں، تو کبھی کبھی شدت جذبات میں یا غصے میں آ کر سزا جرم سے بڑھ جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نبی رحمت نے کہ اگر سزا جرم کے برابر ہوئی تو دونوں برابر چھوٹ جاؤ گے، نہ قیامت دن اس کو سزا ہوگی نہ میں تمہیں اجر ملے گا، لیکن اگر سزا جرم سے زیادہ ہوئی تو قیامت والے دن تم مجرموں کی صف میں کھڑے جاؤ گے۔ تو جو خالق کائنات انسانوں سے جرائم کی سے زیادہ سزا دینا انسانوں سے توقع نہیں رکھتا، وہ خود کیسے دے گا؟ تو یہ جو ورلڈ وائڈ اور ہمہ گیر اور ہمہ جیت عذاب ہے، زندگی سمٹ گئی ہے، بازار سکڑ گئے ہیں، بستیاں سنسان ہو گئی ہیں، آبادیاں ویران ہو گئی ہیں، اور قبرستان پھیلتے چلے جا رہے ہیں، انسان سسکتے چلے جا رہے ہیں، معیشت برباد ہو رہی ہے، جمع پونجی تباہ ہو رہی ہے، تعلیمی ادارے ٹھپ ہو چکے ہیں، ہر آدمی خوف و ہراساں میں گھر بند ہو چکا ہے۔ آج کی بات ہے، میں اپنے کسی مرض کے حوالے سے اسپتال گیا تو ڈاکٹر جو بالکل ینگسٹ تھا، ہمارے شاگردوں جیسا تھا، میں نے بادر نخواستہ سلام کیا تو اس نے سلام کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ بعد میں اسی ہاتھ سے میری کمر بھی چیک کرتا رہا، میرے چیسٹ بھی چیک کرتا رہا، میری پیشانی بھی چیک کرتا رہا۔ یہ ایک خوف ہے، آسیبی سرسراہٹ ہے جس نے دیواروں کو، شہروں کو، بازاروں کو، کھیتوں کو، ایوانوں کو، سب کو متاثر کیا۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جرم کی حجم کا اعتراف ہونا چاہیے کہ پروردگار انسانوں پہ ان کے جرموں سے زیادہ سزا نہیں دیتا۔ تو یہ جرم جس نے ہمارے تمام تر زندگی کے معیشت کے پہیے کو روک کے رکھ دیا، اور اٹلی جیسا متمدن اور یورپ کا ملک وہ ہینڈز اپ ہو گیا، اور اس کے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ اسباب کے درجے میں ہم تھک گئے ہیں، اب آسمان کا خالق کی کوئی رحم کرے تو کرے۔ وہاں یہ حالات ہو چکے ہیں، بڑے بڑے ملک تھکے ہیں۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جرم بہت بڑا ہے جس کی سزا اس درجے کی دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے، اس کے حل کے حوالے سے اہل نظر، اہل دل، اہل خبر، اہل بینش، اہل طب، اہل دول، اہل حکمران، یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور سب کو اللہ ان کوششوں کا اجر دے گا۔ حکمران اپنی کوششیں کر رہے ہیں، پولیس اپنی کوششیں کر رہی ہیں، اہل دل وظائف بتا رہے ہیں۔ میں واٹس ایپ پہ پڑھتا رہتا ہوں، ایک بہت بڑی غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے اور تکرار کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کہ ہمارے ہاں واٹس ایپ پہ وظائف بتائے جا رہے ہیں کہ اتنی دفعہ اگر ہے تو کرسی پڑھی جائے، رات کو چھتوں پہ اذانیں دی جائیں، اتنی دفعہ درود تنجینہ پڑھا جائے، اتنی دفعہ سورۃ معوذتین پڑھی جائیں، اور اتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس میں اللہ کا شکر ہے، اور یہ جو اوراد و وظائف ہیں یہ مسنون ہیں، نبوت سے ثابت ہیں، ان کی طاقت ہے، ان کی تاثیر ہے، ان کی قوت، یہ سب کچھ بجا ہے۔
لیکن ایک بنیادی بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید بعض طبیعتوں میں گرام بھی گزرے، لیکن چونکہ ایک ایسے مسئلے سے ہم دو چار ہو چکے ہیں کہ ہر ہوش والے کو ہوش میں آنا چاہیے، اور جس کی دانش میں جو اس کا صحیح سلوشن اس کو پیش کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وبا کا یا عذاب کا دائرہ کار 6 براعظم ہو چکے ہیں، اور اس کے حل کے لیے جو طبی تدبیریں ہیں، جو نفسیاتی تدبیریں ہیں، جو معاشی تدبیریں ہیں، جو معاشرتی تدبیریں ہیں، جو رویوں کی، وہ ساری بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سویڈن اپنے لائے بتا رہا ہے، ڈنمارک اپنا بتا رہا ہے، چین اپنا بتا رہا ہے، جاپان اپنا بتا رہا ہے، ویکسینیشن کی جا رہی ہے، غرارے کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے دور رہا جا رہا ہے، حفاظتی تدابیر جا رہے ہیں، ماسک پہنائے جا رہے ہیں، انسانوں کے ہجوم کے مقامات کو بند کیا جا رہا ہے، پبلک پلیسز کو بند کیا جا رہا ہے، پلے گراؤنڈ کو بند کیا جا رہا ہے، مالز کو بند کیا جا رہا ہے، یہ ساری ہونی چاہیے تدبیریں اپنی۔ لیکن ایک تدبیر جس کی طرف ہمارے ہاں بارہا اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے وظائف کی تدبیر، کہ یہ وظیفہ کیا جائے فجر کے بعد، یہ ظہر کے بعد، یہ عصر کے بعد، یہ مغرب پر۔ تو میں اس حوالے سے ایک ناظرین اب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ عذاب جو فرائض کے ترک کرنے کی وجہ سے پروردگار انسانوں پہ اتارتا ہے، وہ وظائف کی کثرت سے کبھی وہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ یہ ایک بات میں اور آپ پلے باندھ دیں۔ اللہ کریم نے بدن اور انسان کو بے شمار نعمتوں سے فیسیلیٹیٹ کیا، بے شمار آنکھوں کے لیے رنگ، زبان کے لیے ذائقے، کان کے لیے آوازیں، جسم کے لیے موسم، اور دماغ کے لیے تخیلات کا جہاں اتنے نعمتیں۔ ہمارے پر ایک 2000 تنخواہ دینے والا، 20,000 تنخواہ دینے والا اگر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک آواز پہ یس سر کی پالیسی اور تسبیح کرنے والا میرا ملازم آ جائے، تو جو کھرب نعمتوں سے نوازنے والا اور صبح و شام اور دن رات برکھروت کے بادلوں کی طرح، شاور کی طرح نعمتیں برسانے والے، ہماری نیند میں، ہماری بیداری میں، ہمارے سفر میں، ہمارے حضر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بحر میں، ہمارے قیام میں، ہمارے کوچ میں، نعمتیں وہ ہمیں اپنے الوہیت کو بتلانے کے لیے کہ تم میرے بندے ہو، غلام ہو، کچھ فرائض دیتا ہے، کچھ ڈیوٹیز دیتے ہیں اور کچھ چیزوں سے روکتا ہے۔ تو جو کرنے کے کام ہیں وہ فرائض کہلاتے ہیں، جن کے ان سے سختی سے منع کیا نہ کرو وہ بھی فرائض کہلاتے ہیں، اوامر کے فرائض اور نواہی کے فرائض۔ جو قوم تجارت کے فرائض ترک کرتی ہے، یا زراعت کے فرائض ترک کرتی ہے، یا حکمرانی کے فرائض ترک کرتی ہے، یا ملازمت کے فرائض ترک کرتی ہے، یا حیا کے فرائض چھوڑتی ہے، یا عفت و عصمت کے فرائض چھوڑتی ہے، یا حلال و حرام کے فرائض چھوڑتی ہے، یا حق و باطل کے فرائض چھوڑتی ہے، یا سچ اور جھوٹ کے فرائض چھوڑتی ہے، یا حلت اور حرمت کے فرائض چھوڑتی ہے۔ جو قوم فرائض چھوڑنے کے حوالے سے مجرمانہ حد تک تغافل کا شکار ہو چکے، عقائد ختم ہو رہے ہیں، عبادات ختم ہو رہی ہیں، معاملات ختم ہو رہے ہیں، معاشرت ختم ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں باد نسیم کے جھونکے ہمیں محسوس ہوں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، خوشگوار فضائیں، منظر ہم قائم کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عذاب فرائض کے ترک کرنے کی وجہ سے پروردگار اہل زمین پہ مسلط کرتا ہے، ان فرائض کے ترک کرنے والے عذاب کا حل کبھی بھی وظائف کی کثرت سے نہیں ہو سکتا۔ کروڑہا وظائف کر لیں، جو قوم حرام کی عادی ہے، جھوٹ کی عادی ہے، زنا کی عادی ہے، تکبر کی عادی ہے، ظلم کی عادی ہے، حسد کی عادی ہے، بے حجابی کی عادی ہے، بے پردگی کی عادی ہے، رشوت کی عادی ہے، حق مارنے کی عادی ہے، جھوٹی گواہی کی عادی ہے، ملاوٹ کی عادی ہے، اور بے حیائی کی عادی ہے، اور بدتمیزی کی عادی ہے، اور وہ قوم جو تمام تر حلت اور حرمت کے عقائد اور معاملات کے فرائض ہڑپ کر چکی ہے، اس کو جتنے آپ فرائض دے لیں، وظائف دے لیں، جتنے آپ اذکار دے لیں، ان کے فرائض، اذکار اور وظائف کی تاثیر سے انکار میں پھر نہیں کر رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اذکار اور وظائف اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہیں، تاثیر رکھتے ہیں، اوصاف رکھتے ہیں، ان کے فوائد ہیں، لیکن میں جس بات کی طرف فوکس کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ قوم جس کو پاکستان ہم کہتے ہیں، ہم فرائض کے ترک کرنے کے حوالے سے مجرمانہ غفلت کی حد تک جانے والی قوم ہے۔ وہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ہمارے، اور میں نے یہ غالباً کل بھی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ جب تک آدمی گناہوں کو پالیسی کی ترتیب پہ نہیں آتا، قدرت انسانوں کے گناہوں پہ گرفت کا مزاج نہیں رکھتی۔ جب ایک آدمی گناہوں کو پالیسی بناتا ہے، سیکنڈ نیچر بناتا ہے، فطرت ثانیہ بناتا ہے، اس پہ نازاں ہوتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے، اس کو دوام دیتا ہے، اس کو تسلسل دیتا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں جزو روح بنا لیتا ہے، اور پھر اس پہ ندامت ختم ہو جاتی ہے، اس کا احساس جرم ہونا ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور دیکھتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے اور کلاوٹ کرتا ہے، ناجائز منافع پہ ایک فخر کا اظہار کرتا ہے، رات کی تنہائیوں کے گناہوں کو جس کو اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال دیا، لوگوں کو دن میں ان گناہوں کو ڈسکس کر کے ان سے داد طلب کرتا ہے،
تو جب آدمی گناہوں کو عادی ہو جائے، جری ہو جائے، پالیسی بنا لے، اصرار کرنے لگے، تو پھر قدرت کا چابک اور تازیانہ حرکت میں آتا ہے، اور پھر انسانوں کی ساری تدبیریں ایسے ہوتی ہیں جیسے گھر والوں کے جھاڑو کے سامنے مکڑی کا جالا، بے وسعت اور بے وقت۔ تو جب ہڑ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، ترک گناہ کی وجہ سے عذاب کا سیلاب آتا ہے، تو اس کو وظائف کے تنکے اس عذاب کے سامنے کبھی بھی بند نہیں باندھ سکتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ اور درد مندی کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ اس دور کے عالمگیر آفت کو روکنے کے لیے وظائف تجویز کر رہے ہیں، وہ اپنی اگر صلاحیتیں اور اپنے درہم اور اپنی کاوشیں اور اپنی محنتیں اس بات پہ فوکس کریں کہ وہ قوم جو عذاب اس لیے آیا کہ فرائض ترک کرتے ہیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی بھوک ہے اور اس کو کئی دنوں سے فاقہ ہے اور اس کے اندر سے خشک لقمہ نہیں گیا اور اس کا سارا جسم نچڑ چکا ہے اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اور ایک آدمی آتا ہے اس کو سپرے دیتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے اس کو جوتے پہناتا ہے، تیسرا آدمی آتا ہے اس کو کپڑے پہناتا ہے، چوتھا آدمی آتا ہے اس کو مساج کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں دباتا ہے، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے۔ اس کی بے ہوشی کا اور ٹریمبلنگ کا اور کانپنے کا وہ سبب ویکنس ہے۔ اس کو کھانا دیا جائے، اس کو پانی دیا جائے، اس کے ضروریات کو پوری جائیں۔ جب وہ کھانا پانی مل جائے گا تو آپ کی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اس دور کے مسلمانوں کی روح کو فرائض کے ترک کرنے کی کمزوری ہو چکی ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وقت پہ حج نہیں کرتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، دھوکہ نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ ہماری کچہریاں بڑی پڑی ہیں جھوٹے گواہوں کے ساتھ اور جھوٹے کیسوں کے ساتھ، ہمارے اقتدار بھرے پڑے ہیں کرپٹ لوگوں کے ساتھ، ہمارے معاشی اڈے بھرے پڑے ہیں سود خوروں کے ساتھ، ہمارا ملازم بھرے پڑے ہیں کام چوری کے ساتھ، ہمارے کھیت بھرے پڑے ہیں بیٹیوں کے حق مارنے والوں کے ساتھ، ہمارے جوان بھرے پڑے ہیں آنکھوں کی عیاشی کے ساتھ، زبان کی غیبت کے ساتھ، کان کی موسیقی کے ساتھ۔ ہمارا رواں رواں ترک فرائض کے گناہ سے آلودہ ہے، تو ہماری روح کمزور ہے، ہماری روح شدید ذوف کے عالم میں۔ اب اس کا حل وظائف نہیں ہے، اوراد نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے، درود نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان کو حلال پہ لے جائے، حرام سے روکا جائے، سچ پہ لے جائے، جھوٹ سے روکا جائے، تجارت پہ لے جائے، اور سود سے روکا جائے، قرآن پہ لے جائے، اور موسیقی سے روکا جائے، اس کو نمازوں پہ لے جائے، لا یعنی کام سے روکا جائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں گورنمنٹ نے اس ہونے والی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح گورنمنٹ نے ایک خوبصورت ہدایات جاری کی کہ وضو گھروں میں کیا جائے اور سنتیں گھروں میں ادا کی جائیں، فرائض پڑھ کے گھر میں واپس آ جائے، مسافہ نہ کیجیے، یقیناً یہ ماہرین ابدان نے، طبی لوگوں نے، ڈاکٹرز نے یہ ہدایت جاری کی ہوں گی اور ڈاکٹروں کو obey کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے حکمران اس چیز کو بھی اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیں کہ جو 97% لوگ نماز سرے سے نہیں پڑھتے ان کو مسجدوں میں لانے کی فکر کی جائے، مشینری حرکت میں لائی جائے، ضلعی انتظامیہ حرکت میں لائی جائے کہ ضلعی انتظامیہ خود مسجدوں میں جائے، ساری فوج مرکز مسجد میں جائے، 5 وقت کی نماز کے عادی بنے۔ نمازیوں کی تراش خراش کے لیے ساری تجاویز مناسب ہیں، صائب ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن بے نمازیوں کے لیے ایک حرف غلط کی طرح جملہ بھی نہ کہنا، یہ وہ ہے کہ اصل مرض کی تشخیص نہیں کی جا رہی۔ بے نمازیوں کو نمازی پہ لایا جائے، جھوٹوں کو سچ پہ لایا جائے، ظالموں کو عدل پہ لایا جائے، زانیوں کو نکاح پہ لایا جائے، متکبروں کو عاجزی پہ لایا جائے، سینمبی لوگوں کو قرآن پہ لایا جائے۔ یہ جب ہوگا تو فرائض زندہ ہوں گے، اور فرائض زندہ ہوں گے تو اس امت کو نوافل بھی کام دیں گے، وظائف بھی کام دیں گے، اوراد بھی کام دیں گے، درود بھی کام دیں گے، سارے کام دیں گے۔ اور اگر فرائض زندہ نہ کیے گئے تو یقین جانو یہ ساری کاوشیں ایسی ہیں جیسے مجھے روتے ہوئے دیکھا کیا وعدہ پھرانے کا کہ ایک بہتے ہوئے پانی پہ بنیاد مکان رکھتی۔ فرائض کو ہڑپ کرنے والی قوم کو اوراد و وظائف کی لالچ دے کر ان کی اصلاح احوال کی کوششیں کرنا، نیت کمال کی ٹھیک ہے، جذبہ بلا کا سچ ہے، درد دل بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ امت کا نبض نہیں ہے، امت کا مرض کی تشخیص نہیں۔ امت کا مرض ہے فرائض کا ترک کرنا، اور اس فرائض کے ترک کرنے سے روش سے اگر باز نہ آئے تو ان کو اوراد و وظائف کی کثرت یقین جانے میں بغیر بلا خوف تردید کے اور بغیر معذرت کے دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں، اس امت کو کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس آفت سے مجھے اور آپ کو نجات دے۔ رات میں نے سنی اذانیں ہو رہی تھی، میں نے کہا 5 وقت کی اذانوں پہ جواب نہ دینے والی اور مسجد میں نہ آنے والی قوم کو یہ گلیوں کی اذانیں، چھتوں کی اذانیں، پارکوں کی اذانیں، روڈز کی اذانیں، دالان کی اذانیں، بچوں کی اذانیں، بوڑھوں کی اذانیں، مسجدوں کی اذانیں کیا کام دیں گے؟ جو 5 وقت کے اس اذان کے جواب میں وضو کر کے مسجد نہیں جا سکتے،
اگر ان کو اذانیں دی بھی جائیں تو کیسی طفل تسلی ہے۔ یہ سارے اوراد اور وظائف ان قوموں کے لیے ہوتے ہیں جو فرائض کو زندہ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو امن نصیب فرمائے، میرے وطن کو، میرے دیس کو، پوری امت کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اس انہونے مرض سے جو ایک ناقابل علاج شکل اختیار کر چکا ہے، اور جس نے ہماری اکانومی کو، ہمارے ملاپ کو، ہماری تجارت کو، ہماری زراعت کو، ہمارے تعلیمی اداروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یقین جانو میں آج اپنے بازاروں میں پھر رہا تھا، ایسے جیسے آسیبی سرسراہٹے ہوں، ایسے جیسے کسی ہو کا عالم ہو، ایسے جیسے کوئی آفت آنے والی، بھرے پورے بازار جہاں رزق روزی لوگ سمیٹ کے آتے تھے، شام کو دانہ پانی لے کے بیٹھتے تھے، وہاں ہو کا عالم تھا، مکفل تھے، اور ان کو بند کرانے کے لیے پولیس حرکت میں تھی، فوج حرکت۔ کوشش کیجیے یہ بھی کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس امت کو فرائض پر لانے کے لیے حکومتی سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور ذاتی سطح پر ہر آدمی دیکھے کہ میری ذات سے کون سے فرائض زندہ ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہو رہے، اور کون سے نہیں ہونے چاہیے تھے جو ہو رہے۔ یہ اگر ہو گیا تو اللہ کریم سے امید نہیں، یقین ہے کہ وہ کرونا نامی عذاب سے ہمیں نجات دے گا۔ اور اگر ہم اسی جرم کا اعادہ کرتے رہے جس جرم کی سزا میں پروردگار نے ایک عالمگیر آفت بھیجی، جرم بددستور رہا، پس بددستوری، اور ہم پٹیاں کرتے رہے۔ اگر اللہ نے جس گناہوں سے ناراض ہو کر کرونا بھیجا وہ اگر بددستور موجود رہا بلکہ روز افزوں رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ کرونا کے ان خوفناک دنوں میں ایک نمازی بڑھا ہو، ایک عورت نے پردہ کیا ہو، ایک نوجوان نے حیا اختیار کی ہو، کچھ بھی نہیں تبدیلی ہوئی، ماسوائے اس کے گلیاں محلے بھاگ دوڑ، پولیس اور لوگوں میں آنکھ مچولی ہو رہی ہے۔ جس قوم کو اتنا بڑا عذاب بھی بیدار نہ کر سکے، توبہ پہ آمادہ نہ کر سکے، گناہوں پہ نظر ثانی کی توفیق نہ دے سکے، اس قوم کے لیے پھر اس کے بعد وہی عذاب آ سکتا ہے جس کے بعد مزید سانس کی مہلت نہ ملے۔ پروردگار بنی نوع انسان کی خیر دے، عافیت دے، امن دے، اور ان وجوہات کو اور اسباب کو دور کرنے کی ایمانی توفیق دے جو اسباب کرونا نامی وائرس جیسے موذی عذابوں کے آنے کا سبب بنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔